تمہید و تاخیر کے ہم حافظ اور قاری مولوی محمد صادق صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئے اور ان قیمتی بیانات کے ہم سوالیں کو مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، صدق الله العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان و کرم ہوا کہ خالق کائنات نے ہم سب کو دین کی نسبت سے تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتوں کو سننے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ بے شک۔ اور میں اپنے آپ کو بڑا ہی خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ ان جیسے بڑے بڑے خطیبوں کے سامنے مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین آمین۔ میرے بھائیوں، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں، بے شک تمہارا مال اور تمہارے اولاد یہ دونوں کے دونوں آزمائش ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت اور اولاد کو آزمائش اور امتحان کہہ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مال و دولت دے کر اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے دیے ہوئے مال اور ہماری بخشی ہوئی دولت کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مال یہ بڑی آزمائش ہے۔ جب آدمی کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو شیطان اس کے ذریعے بندوں کو اللہ کی یاد سے یکسر غافل کر دیتا ہے، اور انسان کے اندر یہ صفت ہے کہ انسان جتنا مال کماتا ہے اس کی حرص، اس کی لالچ اتنی ہی بڑھتی جاتی ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے خدا کے یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جتنی دیر میں نماز پڑھوں گا اتنی دیر میں 200-400 روپے کما لوں گا، تو وہ اس طرح دھیرے دھیرے خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اس کے اندر گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر جب اسی مال کے ذریعے ایک وقت آتا ہے کہ اس مال کے ذریعے سنیما کا ٹکٹ خریدتا ہے، ناچ دیکھتا ہے، شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، ٹی وی خریدتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا خریدتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، لیکن جب اسی مال کا زکات دینے کی بات آتی ہے تو پھر وہ اپنا مال دینے پر تیار نہیں ہوتا، وہ اپنا مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو آپ ذرا سوچئے کہ یہی مال اس کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنا کہ نہیں بنا؟ اس کے لیے وبال جال بنا کہ نہیں بنا؟ بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کی قدر نہیں کی۔ اگر وہ اپنی دولت کو اللہ کی نعمت سمجھتا تو اس سے مسجدیں بنواتا، اس سے مدرسے بنواتا، غریب بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتا، یتیموں بیواؤں کا سہارا بنتا، تو پھر یہی مال اس انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ مال و دولت حاصل کرنا منع نہیں ہے، آپ خوب کمائیے، خوب دولت حاصل کیجئے، بینک بیلنس بنائیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا
کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میرا رب ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ ہلو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ہلو کہ جو لوگ حلال طریقے سے مال کو حاصل کرتے ہیں ہلو کل قیامت کے دن وہ صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے۔ حضرت کا تقریر چل رہا ہے، تھوڑی دیر بعد کال کیجیے۔ آپ اچھا کھائیے، اچھا پڑھیے، لیکن مال کو حلال طریقے سے حاصل کیجیے اور حلال کام میں خرچ کیجیے، تب جا کر کے اس مال میں لطف آئے گا اور حقیقی مزہ آئے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کے اندر ہوتا کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے پاس مال و دولت آنا چاہیے، لیکن ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ وہ مال و دولت آتا کہاں سے ہے؟ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس روپیہ پیسہ آنا چاہیے، چاہے وہ جہاں کہیں سے بھی ہو، چاہے وہ جس طریقے سے بھی ہمارے پاس آئے، بس آنا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ حرام طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس شخص کا روزہ قبول نہیں ہوتا، اس شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی جو لوگ حرام طریقے سے مال حاصل کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حرام طریقے سے مال حاصل کرے اور حلال کی پرواہ بھی نہ کرے تو پھر اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، چاہے وہ خانہ کعبہ کو پکڑ کر کیوں نہ روئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا کھانا حرام، اس کا لباس حرام، اس کا پینا حرام، تو پھر بتائیے کہ اس کی دعا کہاں سے قبول کی جائے؟ میرے بھائیوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 10 درہم کا ایک کپڑا خریدتا ہے اور اس کپڑے کے اندر اگر 1 درہم حرام کمائی کا تھا تو پھر 40 دن تک اس کی نماز روزہ کچھ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس جو مال و دولت جمع ہو رہے ہیں وہ حلال طریقے سے ہو رہے ہیں یا حرام طریقے سے ہو رہے ہیں۔ بے شک آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ آنا چاہیے، آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے، اور اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت دے دیا تو پھر ہمارے اندر تکبر بھی پیدا ہونے لگا، ہمارے اندر گھمنڈ بھی پیدا ہونے لگا۔ آج ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں کس لیے؟ غریبوں پر ظلم کرنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں کس لیے؟ یتیموں پر ظلم کرنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں کس لیے؟ جھوٹے وکیلوں کے ذریعے جھوٹی گواہیاں دلوا کر دوسروں کی زمینیں ہڑپنے کے لیے۔ آج ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں کس لیے؟ طوائفوں پر لٹانے کے لیے۔ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو مسجد کے امام کو تنخواہ دینے کے لیے نہیں ہوتا۔ آج اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوتا تو مسجد کی تعمیر میں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں، اگر پیسے ہوتے ہیں تو وہ دنیاوی معاملے میں تو ہم فخر سے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہے، ہمارے پاس اتنی اولاد ہے، اور دنیاوی زندگی کیا ہے؟ یہی تو ہے۔ قرآن کے اندر کیا ہے مولانا؟ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ قرآن بیان کرتا ہے، پوچھئے مولانا سے، قرآن بیان کرتا ہے کہ لوگوں دنیاوی زندگی کیا ہے جان لو، انما الحیاۃ الدنیا لعب، لہو لعب کی چیز ہے، زینت اختیار کرنا، ایک دوسرے پر فخر کرنا، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ کر بتانا، یہی تو دنیاوی زندگی ہے۔ میرا بھائیوں، اگر ہمارے پاس اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہمیں اس دولت کا صحیح استعمال کرنا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا وَعَمْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ دونوں چیزیں سوال کی، دونوں چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صرف یہ نہیں کہ کمایا کہاں سے، بلکہ کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا، دونوں کا جواب دو، دونوں کا جواب دینا ہوگا۔ اور اس وقت تک
ہمارے پیر کل قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے جب تک ہم ان سوالوں کا جواب نہ دیں۔ بے شک اس لیے ہمیں چاہیے کہ حلال طریقے سے مال حاصل کرے اور حلال کام میں خرچ کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے، تب جا کر کے اس مال میں لطف آئے گا اور حقیقی مزہ آئے گا، اور کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو پائیں گے۔